دھماکے دار. انہوں نے کہا کہ سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ یار مار ہیں. میرے بڑے احسانات ہیں ان کے اوپر، لیکن انہوں نے گجرات کو بھی نگلیکٹ کیا اور ساری خرابیوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ سردار عثمان بزدار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں 3.5 سال سے زیادہ عرصہ میں نے صوبے کی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کرائی، گڈ گورننس، اور یہاں پہ کسی کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی ہے. لہٰذا میں اپنے تمام کولیگز کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ ہم چل کے آگے چیزوں کو بہتر کریں گے. میرے خیال میں میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں. تو میری تو پیام محبت ہے جہاں تک پہنچی، اور سب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. آپ محبت کا پیغام دے رہے ہیں، آگے سے پتھر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ اف تک نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھ لیں، ہر کسی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے، یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے. بٹ میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کی ہے اور نہ میں آج کوئی اس طرح کی بات یا کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف. ہم نے ایک بہتری اس صوبے کی اور اس قوم کی خدمت کی ہے، اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اس کو ہم آگے لے کے عوام کی مزید خدمت کریں. جو میرے پہ تنقید ہوتی ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے. تحصیل ناظم کے حوالے سے وہ آپ مانتے ہیں کہ ان کے احسانات ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے احسان کیے ان پر، ان کے والد پر. دیکھیں جی، 2001 میں تحصیل ناظم بنا، اس وقت چودھری صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تھے. میں دوسری دفعہ بھی تحصیل ناظم منتخب ہوا. جب میں ہار گیا تو پھر مجھے جتایا کیسے گیا ہے. گجرات کا صرف یہ بتا دیں سر، گجرات میں وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو فنڈز ہیں وہ بزدار صاحب نے روکے ہیں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. پورے صوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکولی ڈیولپمنٹ کرائی ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج دیا ہے. اور یہ جتنی ڈیولپمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ ریکارڈ شاید ہی پنجاب کی ہسٹری میں کبھی ہوئی ہے. ارشد کا سوال ہے سر. یہ بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ اس نیچ تک پہنچے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ موقف نہیں سامنے آ رہا. آپ کا اپنا سٹینڈ کیا ہے؟ کیا موقف ہے؟ کیوں آپ کو اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، کیا وجوہات کیا ہیں؟ ہم اتحادی ہیں، تو اتحادی حکومتوں میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. بٹ میں نے جو کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. روجھان میں دھند کے باعث 2 مسافر بسیں ٹکرانے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے. روجھان میں انڈس ہائی وے شاہ ولی کے مقام پر 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئی. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 8 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. تفصیلات کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی ایک بس پشاور سے کراچی جا رہی تھی، جبکہ دوسری کوئٹہ سے راجن پور آ رہی تھی. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ دھند کی وجہ سے پیش آیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ٹریفک حادثے میں 8 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے افسوسناک واقعے کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے. بنو کینٹ میں موجود سی ٹی ڈی کے مرکزی تھانے پر زیر حراست دہشت گردوں نے تفتیش کے دوران سیکیورٹی اہلکار سے رائفل چھین لی، جس پر وہاں موجود تقریباً 20 دہشت گردوں نے عملے کو یرغمال بنا لیا. ڈی پی او بنو ڈاکٹر اقبال کے مطابق فائرنگ اور مقابلے کے دوران 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی حالت میں جان بچانے میں کامیاب ہوئے. ڈی پی او کے مطابق 20 کے قریب زیر حراست ملزمان سی ٹی ڈی سیل میں موجود تھے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے. اس دوران یہ واقعہ پیش آیا، تاہم کسی بھی دہشت گرد کو وہاں سے فرار ہونے نہیں دیا گیا. علاقے کو مکمل سیل کر کے سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا ہے. ہیلی کاپٹر اور اسپیشل کمانڈوز بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کے مطابق سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن بنو پر کسی نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہاں زیر حراست دہشت گردی کے ملزمان نے سیکیورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا ہے. کچھ اہلکاروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ دہشت گرد افغانستان میں محفوظ راستے کے لیے بات چیت کے خواہاں ہیں. دوسری جانب ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر علی سیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک فریق دوسرے فریق کو محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس واقعے کی سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز وائرل ہیں. امریکی حکام کے مطابق ریاست ہوائی میں شدید ٹربولنس کے باعث ایک مسافر طیارے میں کم از کم 36 مسافر زخمی ہو گئے. ہوائی کے دارالحکومت کے ایمرجنسی میڈیکل سروسز نے تصدیق کی کہ ہوائی ایئر لائنز کی فلائٹ کے 35 سے 36 مسافروں کو طبی امداد دی گئی، جبکہ 20 کو اسپتال پہنچایا گیا.
امریکی نیوز ایجنسی AP کے مطابق ایمرجنسی میڈیکل سروسز کا کہنا ہے کہ 20 میں سے 11 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس طیارے میں 278 مسافر اور عملے کے 10 افراد سوار تھے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خراب موسم سے متعلق انتباہ جاری کیا گیا تھا۔ ہوائی ایئر لائنز کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں اس نوعیت کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہمیں اطمینان ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس حادثے کے دوران کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی جان سے نہیں گیا۔ ہمیں امید ہے کہ زخمی مسافر صحت یاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی افراد میں عملے کے 3 ارکان بھی شامل ہیں۔ رواں برس خراب موسم کے باعث جہاز میں ٹربولنس کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ جولائی میں امریکن ایئر لائن کو غیر متوقع ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے 8 مسافروں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ اسی طرح جون میں ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کو بھی ٹربولنس کا سامنا ہوا تھا۔ اس میں سے 1 مسافر سمیت عملے کے 3 ارکان زخمی ہوئے تھے۔ برطانیہ میں کرسمس سے چند روز قبل مختلف شعبوں کے ملازمین کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال شروع کر دی گئی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں جاری ہڑتال کے باعث ٹرانسپورٹ کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور درجنوں ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ کرسمس سے قبل ہڑتال تشویشناک ہے اور صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ لوگوں کا اپنے مطالبات منوانا اچھی بات ہے، مگر ہڑتال کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہڑتال کے باعث تجارتی مراکز بھی سخت مشکلات میں ہیں اور ہوٹلوں نے اپنی ایڈوانس بکنگ بھی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے آمدنی متاثر ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت اور ٹریڈ یونین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، مگر ابھی تک کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکا کے رکن کانگریس اینڈی لیون نے کہا ہے کہ بھارت سیکولر جمہوریت کے بجائے ہندو قوم پرست ریاست بننے کے خطرے سے دوچار ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اینڈی لیون نے کہا کہ بھارت میں مسلمان، ہندو، مسیحی اور دیگر عقائد کے لوگوں کے حقوق کو تحفظ کرنا ہوگا۔ اینڈی لیون نے اس سے قبل کشمیر کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو کشمیر خبروں میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی انسانی حقوق اور جمہوریت کے معاملے میں بھارت کو غلط ڈگر پر لے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے نواحی علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں حملہ آور سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوئے۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق مقامی پولیس چیف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مشتبہ شخص بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹورنٹو سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود وان نامی شہر کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پیش آیا۔ واقعے میں زخمی ہونے والے شخص کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ پولیس چیف نے صحافیوں کو بتایا کہ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں انتہائی خوفناک منظر تھا اور کئی افراد کی لاشیں پڑی تھیں۔ پولیس کی جانب سے جاری تحقیقات میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ کیا ملزم اور متاثرین کے آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق تھا۔ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں مختلف اپارٹمنٹ میں موجود تھیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق عمارت کو خالی کرا دیا گیا ہے، جبکہ پولیس اہلکاروں کے علاوہ متعدد ایمبولینسز بھی موقع پر موجود تھیں۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔